بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام فی وقت الشہادہ فزت ورب الکعبہ۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ اس عظیم ہستی کے ہیں جو بلندیوں سے طلوع ہوئی اور بلندیوں پہ غروب ہو گئی، یعنی اللہ کے گھر میں نمودار ہوئی، اللہ کے گھر سے رخصت ہوئی۔ آج 19 ماہ مبارک رمضان ہے، اور آج کے دن آپ کے اور ہمارے آقا و مولا امیر المومنین کی ضربت کا دن ہے۔ علی امیر المومنین کی جو آج ضربت کا دن ہے، اس دن علی مولا کے علاوہ دو اور افراد بھی ایسے ہیں کہ جن پہ اوپر آج ہی کے دن حملہ ہوا۔ اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس بیک گراؤنڈ کو جانچیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جنگ صفین کے بعد جو تحکیم کے منکرین تھے، جنہوں نے تحکیم کا انکار کیا، علی مولا پر زور دیا کہ آپ تحکیم کو نہ مانیں اور حاکم شام سے جنگ کریں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ نے گویا کہ کفر کریں گے، یعنی علی مولا پر کفر کے الزام لگائے اور علی سے توبہ کا مطالبہ کیا۔ جب علی نے اس تحکیم پر باقی رہے، علی نے اس صلح پر باقی رہے، تو ان لوگوں نے علی کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا۔ میری مراد وہ خوارج تھے جنہوں علی کے ہم رکاب لڑے، لیکن بعد میں وہ علی کے مخالف بن گئے۔ 10 شوال 37 ہجری کو ان کا ایک اجتماع ہوا، جس میں انہوں نے عبداللہ ابن وہب کو اپنا امیر بنایا اور اس کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد یہ لوگ نہروان کی طرف نکل گئے، نہروان میں انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد علی علیہ السلام کو للکارا، علی علیہ السلام کو جنگ پر مجبور کیا، اور علی نے ان سے جنگ نہروان کی۔ جنگ نہروان میں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت سے خوارج قتل ہو گئے۔ ان میں سے جو چند بچے کھچے افراد تھے، انہوں نے سن 40 ہجری میں مکہ میں ایک اجتماع کیا، جس اجتماع میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو رفقا، ہمارے ساتھی جو کہ جنگ صفین اور خوارج میں قتل ہوئے ہیں، ان سارے قتل کے ذمہ دار علی ابن ابی طالب، معاویہ ابن ابی سفیان اور عمر ابن عاص ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہم اپنے ان رفقا، ان اپنے دوستوں کا اگر خون کا بدلہ چاہتے ہیں، انتقام لینا چاہتے ہیں، تو ان تینوں افراد کو قتل کیا جائے، ان تینوں افراد کو مار دیا جائے تاکہ ہمارا بدلہ پورا ہو۔ جب یہ طے کیا تو پھر انہوں نے یہ ذمہ داری ایک ایک فرد کو دے دی۔ معاویہ ابن ابی سفیان کو قتل کی ذمہ داری برق ابن عبداللہ کو دی، اور عمر ابن عاص کے قتل کی ذمہ داری عمر ابن بکر کو دی، اور علی علیہ السلام کے قتل کی ذمہ داری عبد الرحمن ابن ملجم کو دی۔ یہ سب تینوں افراد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لے کر ایک شام کی طرف چل نکلا، ایک مصر کی طرف گیا، اور ایک کوفہ کی طرف آیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم پہ ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم دو افراد جو پہلے تھے ان پر بات کرتے ہیں کہ برق بن عبداللہ دمشق گیا حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کو قتل کرنے کی غرض سے، اور انہوں نے جاتے ہوئے وقت اور دن کا تعین کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی ایک کو قتل کیا، باقی دوسروں کو خبر پہنچ گئی تو وہ اپنے احتیاطی تدابیر کو عمل میں لائیں گے اور ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک دن اور ایک ہی وقت انہوں نے معین کیا ان تینوں افراد پر حملہ کرنے کا۔ تو اسی حساب سے 19 ماہ رمضان المبارک صبح نماز کے وقت برق بن عبداللہ دمشق کی جامع مسجد میں آیا، جہاں پر معاویہ ابن ابی سفیان نماز پڑھانے کی غرض سے آیا۔
یہ برق پہلی صف میں معاویہ ابن ابی سفیان کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی معاویہ رکوع میں گیا، برق نے حملہ کیا جو کہ ان کے پشت پہ لگا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ چونکہ حملہ اتنا زیادہ نہیں تھا، معمولی حملہ تھا یا معمولی چوٹیں تھیں، کچھ دنوں میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ اب دوسری طرف مصر میں عمر بن بکر مصر کی جامع مسجد میں گیا، جہاں پر عمر ابن عاص نے نماز فجر پڑھانی تھی۔ یہ وہی دن ہے، یعنی 19 رمضان نماز فجر کا وقت۔ لیکن اتفاق کہیں یا جو کہیں، عمر ابن عاص اس دن درد کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے نماز فجر پڑھانے نہیں آیا۔ اس کی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے خارجہ ابن حذافہ یا حذافہ وہ آیا نماز پڑھانے۔ جیسے وہ نماز پڑھانے آیا تو عمر ابن بکر نے اس کو عمر ابن عاص سمجھ کر قتل کرنا چاہا، بلکہ قتل کر دیا۔ اب جیسے اس نے اس کو قتل کیا، انہوں نے باقی ان کے اصحاب نے اس کو گرفتار کر کے عمر ابن عاص کے بارگاہ میں پیش کیا۔ عمر ابن عاص نے جب ان کے ماجرا سنا تو عمر ابن عاص نے خارجہ کے خون کے عوض اس شخص کو یعنی عمر ابن بکر کو قتل کر دیا۔ یہ تو تھا ان دونوں کا قضیہ جو 19 ماہ رمضان صبح نماز کے وقت پیش آیا۔ اب تیسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم ماہ شعبان کے آخر میں کوفہ آتا ہے۔ یہ محلہ کندہ میں خارجیوں کے پاس رہتا ہے اور اپنے مقاصد کسی کو بیان نہیں کرتا۔ وہیں پہ اس کی ملاقات قطام بنت اخضر تمیمیہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ قطام وہی خاتون خارجیہ ہے جن کے باپ اور بھائی کو علی علیہ السلام نے جنگ نہروان میں قتل کیا تھا۔ اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ابن ملجم سے ہو جاتی ہے۔ ابن ملجم اس قطام پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ قطام اپنے زمانے کی خوبصورت ترین خاتون تھی۔ جیسے اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے اور پتہ کرواتا ہے کہ یہ خاتون شادی شدہ ہے یا نہیں۔ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ نہیں تو اس کے ساتھ شادی کرنے کا اظہار کرتا ہے، شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ تو قطام کہتی ہے کہ میں شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ فرمایا اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ مجھے حق مہر میں 3000 درہم چاہیے، ایک غلام چاہیے، ایک کنیز اور علی ابن ابی طالب کا سر۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم چونکہ آیا اسی مقصد کے ساتھ تھا، لیکن وہ ظاہراً اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے وہ کچھ ہچکچاہٹ کا اس نے اظہار کیا۔ کہتا ہے باقی شرائطوں تو میں مان لیتا ہوں، وہ میں پوری کروں گا، لیکن علی کا قتل کچھ مشکل ہے۔ تو وہ قطام کہتی ہے کہ تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر تم چاہو تو اچانک علی پر حملہ کر دو، جیسے آپ علی پر حملہ کرو گے علی قتل ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا آسان نہیں کہ جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تم علی پر حملہ کرتے ہو اور تم کامیاب ہو جاتے ہو تو میرے ساتھ عیش کی زندگی بسر کرو گے، اگر تم قتل بھی ہو جاتے ہو تو پھر بھی تمہیں آخرت میں اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری اس حوالے سے مدد کروں گی۔ اس نے اپنے قبیلے سے وردان ابن مجاہد یا مجالد، وہ اس کو جو ہے اس کا ہمنوا بنا دیا، اس کا ساتھی اس کو بنا دیا، اور اس نے اپنا مشیر شبیب ابن بحرہ اشجی کو بنایا، اور ساتھ ہی اس کا ہمراز اشعث ابن قیس بھی تھا۔ یہ تینوں افراد 19 ماہ مبارک رمضان کو مسجد میں آئے اور گھات لگا کر وہیں سو گئے۔ اب امیر المومنین کی کیا کیفیت تھی؟ امیر المومنین اس ماہ مبارک رمضان جو 40 ہجری کا تھا، علی مولا نے اس رات کو مختلف
اس رمضان المبارک کو کچھ یوں ترتیب دیا تھا کہ کسی بیٹی کے ہاں سحری کرتے تو کسی کے ہاں افطاری، کسی بیٹے کے ہاں افطاری کرتے تو بیٹی کے ہاں سحری، یہ ترتیب دی مختلف بیٹوں، اور عبداللہ ابن جعفر طیار کے ہاں کبھی افطار کرتے کبھی سحر کرتے۔ یہ 18 ماہ رمضان کا روزہ علی مولا نے اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر افطار کیا۔ جناب ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ جب میرے بابا مجھے گھر میں افطار کرنے آئے تو میں نے بابا کے لیے ایک جو کی روٹی، اس میں اختلاف ہے 1 یا 2 روٹیاں، جو کی روٹی، 1 پیالہ دودھ کا اور کچھ نمک پیش کیا۔ تو علی مولا فرماتے ہیں کہ بیٹی کیا تم نہیں جانتی کہ ہم رسول کے پیروی کرتے ہوئے کیا ایک وقت میں 2 طعام سے میں کبھی افطار میں نے کیا ہے کہ آج اگر میں کروں؟ اس وقت علی مولا نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ احبو ان یأتنی امر اللہ وانا خمیس۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں علی چاہتا ہوں کہ جب موت میری طرف آئے تو میں شکم سیر نہ ہوں بلکہ میں خالی پیٹ سے ہوں۔ تو یہ سن کر جناب ام کلثوم کوشش کرتی ہے کہ میں دودھ کا پیالہ رکھوں اور نمک اٹھا لوں۔ علی مولا فرماتے ہیں کہ بیٹی نہیں، نمک اٹھا لو، کیونکہ آپ جانتی ہو کہ اللہ کے جو حلال ہے، اللہ نے جو رزق حلال کیا ہے اس کا حساب ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا عقاب ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے بارگاہ میں زیادہ دیر کھڑا ہو۔ افطار کر کے امیر المومنین مصلی عبادت پہ آئے، کیونکہ 19 کی شب یہ لیلۃ القدر کی شب ہے، تو علی مولا نے اعمال شروع کیے۔ مصلی عبادت پہ کچھ اعمال کرنے کے بعد علی علیہ السلام صحن خانہ میں گئے، کبھی آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ علی مولا کی پریشان حال کیفیت جناب ام کلثوم کہتی ہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ تو امیر المومنین نے جب صحن خانہ میں آتے کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، کبھی فرماتے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کبھی فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب و غریب کلام سن کر جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ بابا اس پریشان حال میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو علی مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہو وہ کیوں کر پریشان نہ ہو۔ یہ کلام سن کر جناب ام کلثوم تڑپ گئی، کہتی ہے بابا آج یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ وہی باتیں ہیں جو حق ہیں، ایک دن سب کو جانا ہے، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ بس عزیزو، امیر الموقت قریب آ گیا، وہ وقت آ گیا جب امیر المومنین مسجد کی طرف جانے لگے تو مولا قریب بطخیں آ گئیں، بطخوں نے مولا کے ابا کو ابا سے چمٹ گئیں، اور امیر المومنین نے کہا کہ بیٹی ام کلثوم اگر میرے بعد ان بطخوں کا خیال رکھنا، ان کے آب و دانہ کا خیال رکھنا، اگر تم خیال نہ رکھ سکو تو ان کو آزاد کر دینا، یہ اللہ کی سرزمین میں جائیں، اللہ کی زمین میں جا کر خود شکم بھریں گی اپنا۔ یہ کہہ کر امیر المومنین کچھ آگے بڑھے، جیسے دروازے پہ پہنچے تو امیر المومنین نے اپنا امامہ اپنی کمر میں باندھا، کمر میں باندھ کر علی مولا یہ شعر پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اشدد حیازیمک للموت فإن الموت لاقیک، فرماتے ہیں کہ موت کے لیے کمر کس لی گئی ہے، بے تحقیق موت سے ملاقات ہونے کو ہے۔ مولا فرماتے ہیں ولا تجزع من الموت اذا حل بوادیک، اب موت سے کیسا گھبرانا، موت سے کیسا مفر کہ جب اب موت کی وادی میں اتر چکے ہوں۔ امیر المومنین یہ شعر پڑھ کر آئے مسجد میں۔ جیسے مولا مسجد میں آئے تو دیکھ مسجد میں اندھیرا تھا، مولا نے اندھیرے میں ہی چند رکعت نماز ادا کی، کچھ تعقیبات ادا کی، پھر گلدستہ اذان پہ گئے۔ علی مولا نے اذان شروع کی۔ یہ آج کی اذان یعنی 19 ماہ رمضان کی اذان کوفے کے ہر گھر میں پہنچی، کوفے کے ہر فرد نے سنی۔ علی مولا گلدستہ اذان سے جب اترے اور نمازیوں کو جگانا شروع کیا، فرماتے رہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ مولا امیر المومنین سب کو اٹھاتے اٹھاتے اس ملعون کے پاس بھی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں
کہ اے بندہ خدا اٹھ جا، عبادت الہی کا وقت ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں تو کس مقصد کے تحت آیا ہے، کس قصد کے ساتھ آیا ہے، تمہارے زیر دامن کیا چیز چھپائی ہوئی ہے میں جانتا ہوں، لیکن اٹھ تو اپنا کام کر، علی کو اپنا کام کرنے دے۔ یہ کہہ کر علی مولا محراب عبادت میں گئے۔ اب یہاں پر تھوڑا روایات میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ علی مولا سنتی نماز ادا کر رہے تھے، بعض نے کہا ہے کہ نہیں، واجب نماز ادا کر رہے تھے۔ بہرحال یہ اتفاق ہے کہ نماز کی پہلی رکعت تھی۔ جب پہلی رکعت کے سجدے سے مولا اٹھے تو شبیب ابن بہرا نے مولا پر تلوار کا وار کیا، جو ستون سے لگا اور وار خطا ہو گیا۔ اس کے بعد ابن ملجم ملعون آگے بڑھا اور ابن ملجم نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار امیر المومنین کے سر پر ماری۔ جیسے امیر المومنین کے سر پر تلوار لگی، امیر المومنین کے لفظ نکلے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔